السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ ناول سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 13۔ بہرحال شکر ہے کہ تم مجھے واپس مل گئی، ورنہ میں تمہیں کہاں سے ڈھونڈتا، ٹام نے مسکراتے ہوئے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، اور جیکی بھی لاڈ بھرے انداز میں مسکرا دی۔ یہ کرنل ڈیوڈ کیسے یہاں پہنچ گیا ٹام؟ جیکی نے کہا، پتہ نہیں، آؤ باہر چلیں، ٹام نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے میجر ہیری سیڑھیاں اتر کر نیچے صحن میں آ پہنچا۔ اس کا چہرہ بھی بری طرح لٹکا ہوا تھا۔ کچھ پتہ چلا ان کا؟ ٹام نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ نو باس، میں نے چھت پر بھی چڑھ کر دور دور تک دیکھا ہے، مگر سوائے GP5 کے آدمیوں کے اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، میجر ہیری نے جواب دیا۔ اوہو، وہ رچرڈ، وہ ابھی تک درخت پر موجود ہوگا، شاید اس نے بلندی پر ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھا ہو، ٹام نے یکلخت چونک کر کہا اور میجر ہیری بھی اچھل پڑا۔ بالکل باس، بالکل، اس نے لازماً انہیں دیکھا ہوگا، لیکن ٹرانسمیٹر تو جیپ میں ہے اور جیپ پہلے والے مکان کے قریب موجود ہے، میجر ہیری نے تیز لہجے میں کہا، اور جلدی کرو، ہم اس سرنگ سے واپس جاتے ہیں، GP5 کو یہیں ٹکرے مارنے دو، ٹام نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، یہ قصبہ اربوں کا ہے اور فائرنگ کے بعد یقیناً اب ان کے مسلح افراد نے مکان کو گھیر لیا ہوگا، ہمیں باہر سے جانا چاہیے ورنہ وہ ہم پر اچانک فائر بھی کھول سکتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھی خود ہی ان سے نپٹتے رہیں گے، ویسے بھی کرنل ڈیوڈ یہی سمجھے گا کہ ہم ناکام ہو کر واپس جا رہے ہیں، میجر ہیری نے کہا، اور ٹام نے اس بات میں سارے لا دیا، اور پھر وہ تیزی سے زرعی فارم کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر ہم اس طرح چوہوں کی طرف دوڑتے اور بلوں میں چھپتے رہے تو ہم کسی بھی لمحے مارے جائیں گے، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر کی بات درست ہے عمران صاحب، ہمیں مشن کے لیے جارحانہ کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ یہ لوگ اگر یہاں تک پہنچ جائیں تو یقیناً اس پناہ گاہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، صفدر نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس تہخانہ نما پناہ گاہ میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، گو بظاہر یہ پناہ گاہ خفیہ بھی تھی اور محفوظ بھی، لیکن اس کے باوجود وہ پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ یہاں کا انچارج سالم تھا، جسے سالے نے سب کچھ بتا دیا تھا، اور سالم ان سے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر عمران نے سب سے پہلے جولیا اور آسمہ کی بے ہوشی کو ختم کیا۔ اس کے لیے اس نے ان دونوں کی گردن کی پشت پر مخصوص انداز میں خنجر سے معمولی آپریشن کر کے اعصابی مرکز کو تحریک دینی پڑی تھی، کیونکہ باوجود کوشش کے وہ یہ معلوم نہ کر سکا تھا کہ انہیں کس گیس سے بے ہوش کیا گیا۔ ایک تو وقت خاصا گزر گیا تھا، اس لیے گیس کی مخصوص بدبو بھی اب موجود نہ تھی جس کی مدد سے اس کی شناخت کی جا سکتی، اور ویسے بھی اس پناہ گاہ میں ہر قسم کی بے ہوش کر دینے والی گیس کا توڑ بھی موجود نہ تھا۔ یہ پناہ گاہ صرف چند کمروں پر مشتمل تھی، جن میں سے ایک میں عام سا اسلحہ موجود تھا اور دوسرے میں ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے پانی اور خوراک کا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ البتہ یہاں انہیں میڈیکل باکس مل گیا تھا، اور اس میڈیکل باکس کی مدد سے عمران نے جولیا اور آسمہ کی گردن کی پشت پر معمولی سا آپریشن کر کے انہیں ہوش دلایا تھا، اور پھر ان دونوں کی بینڈیج کر دی تھی، لیکن ہوش میں آنے کے باوجود وہ کوئی ایسی بات نہ بتا سکی تھی جس سے معلوم ہو سکتا کہ اسماریا یا جیکی نے انہیں کیسے بے ہوش کیا۔ جولیا نے صرف اتنا بتایا کہ جیسے وہ سب کمرے سے باہر نکلے، اچانک ہلکی سی چٹک کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر یکلخت اندھیرا سا چھا گیا۔ حالانکہ اس جیکی کے دونوں ہاتھ پشت پر جکڑے ہوئے تھے اور اس نے بظاہر کوئی حرکت بھی نہ کی تھی، ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کیا سوچا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس فوری طور پر بے ہوش کر دینے والا کوئی مخصوص کیپسول موجود تھا جسے اس نے توڑا تھا، لیکن یہ کیپسول کہاں تھا اور اس نے اس پہلے اس کی موجودگی میں کیوں نہ توڑا؟ یہ بات کس کی سمجھ میں بھی نہ آ رہی تھی، کیونکہ جولیا نے جیکی کی باقاعدہ تلاشی لی تھی اور وہ سب جانتے تھے کہ جولیا لاپرواہی سے کام نہیں لے سکتی۔ سالے آسمہ کے ہوش میں آنے کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے لیے پناہ گاہ سے باہر چلا گیا تھا، اور ابھی وہ اس گیس کیپسول کے بارے میں ہی بات چیت کر رہے تھے کہ تنویر نے بات کر دی اور پھر صفدر نے اس کی تائید کر دی۔ کس مشن کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ عمران کی بات سن کر ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اسپیشل سیل والے مشن کی بات کر رہے ہیں، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اس گڑبڑ سے پہلے یہی بات تو ہو رہی تھی کہ مشن کس طرح مکمل ہوگا۔ اگر ہم نے چھاؤنی میں داخل ہو کر اسپیشل سیل کو ختم بھی کر دیا تو وہ لوگ نئے آدمی بھرتی کر لیں گے، اور واقعی بات بھی درست ہے، ہم کب تک یہاں رہ کر ان آدمیوں کا خاتمہ کرتے رہیں گے؟ عمران کا لہجہ بھی ایسا سنجیدہ تھا۔ تو پھر؟ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر بھی الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس پوری چھاؤنی کو ہی اڑا دینا چاہیے۔ عمران کے بولنے سے پہلے تنویر بول پڑا۔ تو پھر اس بار؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے۔
عمران صاحب ہمیں کوئی ایسی کارروائی کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اسپیشل سیل کو خود ہی ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے اچانک بولتے ہوئے کہا، کوئی ایسی کارروائی بتاؤ، میں تیار ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ اچانک خاور نے کہا تو سب چونک کر خاور کی طرف دیکھنے لگے۔ اچھا، یعنی تمہارے ذہن میں بھی ابھی اتنی جگہ خالی موجود ہے کہ جس میں تجویز آ سکتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمرہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا۔ آپ کے اس مذاق کے خوف سے تو ہم بات نہیں کیا کرتے۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، مذاق کا خوف؟ واہ، نئی ترکیب ہے۔ آج تک بھوت پریت، جنات، اندھیرے، حد سے موت کا خوف تو سنا کرتے تھے، اب یہ نیا خوف بھی ان میں شامل ہو گیا ہے۔ عمران نے حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ اس کی بات تو سنو، خواہ مخواہ مذاق شروع کر دیا۔ بتاؤ خاور، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ واہ، اس سے کہتے ہیں قسمت کی خوبی کہ خود پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ آج تک یہی سننے کی حسرت ہی رہ گئی۔ عمران بھلا اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا؟ اس کے اس فکرے پر جولیا نے بے اختیار جھینپ کر رہ گئی، جبکہ باقی سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ مس جولیا تو ہماری بہن ہے، خاور نے قدرے جھینپے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ دوستیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ عمران نے ترکی بترکی جواب دیا اور کمرہ بلند اور بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا۔ تم بکواس کرنے سے باز نہ ہوگی، اچھی بھلی سنجیدہ بات ہو رہی تھی، یہ مذاق شروع کر دیا۔ اس بار شاید تنویر سے چپ نہ رہا گیا تھا، اس لیے وہ بول پڑا۔ عمران صاحب، میرے ذہن میں یہ تجویز ہے کہ ہم اسرائیل کو کوئی ایسی ذک پہنچائیں کہ اس کی بقا خطرے میں بڑھ جائے۔ یہ فطری اصول ہے کہ جب اپنی بقا کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر دوسروں کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ خاور نے اس بار جلدی سے اپنی تجویز پیش کر دی۔ تمہارا مطلب ہے ہم یہاں باقاعدہ پارلیمنٹ کا الیکشن کریں؟ عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ الیکشن؟ کیا مطلب؟ یہ الیکشن کی بات کہاں سے آ گئی؟ خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور باقی ساتھی بھی حیرت سے عمران کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے ان میں سے کسی کو بھی عمران کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ بھائی، سیدھی سی بات ہے، جب ہم جیسے لوگ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو ملک کی بقا کو تب بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ آپ باقی دور کی کوڑی لاتے ہیں عمران صاحب۔ ویسے میرا خیال ہے کہ خاور کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہاں کوئی ایسی تخریبی کارروائی کریں جس سے ملک کی معیشت کو یا اس کی عوام کی زندگیوں کو ایسا نقصان پہنچے کہ یہاں کے حکام سب کچھ بھول کر اپنے چکر میں پڑ جائیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، واقعی میرے ذہن میں یہی بات تھی۔ خاور نے فوراً ہی صفدر کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، دیکھو، عوام کسی بھی ملک کے ہوں، دشمن ہو یا دوست، بہرحال عوام ہوتے ہیں اور بے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایسی کارروائی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس میں بے گناہ عوام مارے جائیں۔ جہاں تک معیشت کی تباہی کا تعلق ہے تو ایسی کارروائی بے حد طویل منصوبہ بندی اور وسائل چاہتی ہے جس کا انتظام بہرحال ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم اسپیشل سیل کے کرتا دھرتا افراد کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس کی اصل منصوبہ بندی کی دستاویزات حاصل کر کے اسے پوری دنیا کے پریس کے سامنے اوپن کر دیں۔ اس طرح عالمی رائے عامہ کا دباؤ اسرائیل کو اس طویل المیعاد دہشت گردی کی منصوبہ بندی کو ترک کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظام بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس سیل سے متعلق کسی ایسے آدمی کو اغوا کر کے اس کی جگہ فلسطینیوں کا کوئی ایسا آدمی رکھوا دیا جائے جو اس سیل کی آئندہ کارروائی کی اطلاعات فلسطینیوں کو مسلسل پہنچاتا رہے۔ جہاں سے یہ اطلاعات ہم تک پہنچ جائیں گی اور ہم اس کی پیشگی کا بندوبست کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب اسرائیل کے دہشت گرد مسلسل پاک ایشیا میں ناکام ہونے لگ جائیں گے تو یقیناً یہ اپنے منصوبے کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، ایسا آدمی مستقل طور پر کام نہیں کر سکتا، آخر یہاں کی خفیہ ایجنسیاں بھی تو کام کرتی ہیں رہتی ہیں۔ جولیا نے کہا، میرا خیال ہے یہاں بیٹھ کر سوچنے کی بجائے پہلے ہمیں اس چھاؤنی میں گھس کر اس اسپیشل سیل کو تو تباہ کرنا چاہیے، اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق عمل کر لیا جائے گا۔ تنویر نے کہا، میرا خیال ہے تنویر کی بات درست ہے، ہمیں بہرحال کوئی نہ کوئی عملی کارروائی ضرور کرنی چاہیے۔ جولیا نے تنویر کی بات کی فوراً ہی تائید کر دی اور پھر ایک ایک کر کے سیکرٹ سروس کے سارے ارکان نے تنویر کی اس بات کی تائید کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں، ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، تو جہاں ہونے والے جورو کے اتنے سارے بھائی ایک طرف ہوں تو میری مجال ہے کہ میں نہ کر سکوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر وقت کا مذاق بھی اچھا نہیں لگتا، مذاق کا بھی کوئی موقع میل ہوتا ہے۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اس وقت کی تلاش میں تو ساری عمر گزر گئی ہے، کم از کم آج تو وقت بتا دو۔ عمران نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ جولیا یا کوئی اور جواب دیتا، سالے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ عمران صاحب، شاید ہمیں آتے ہوئے چیک کر لیا گیا تھا، باہر 2 جیپیں اور 10 افراد موجود ہیں جن میں میجر ہیری بھی شامل ہے اور 2 ماریا بھی، سالیہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور عمران سمیت سب اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ کیا وہ اس پناہ گاہ کے باہر ہیں یا دور دور پھیلے ہوئے ہیں؟
عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے پوچھا بھی وہ تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کا انداز بتا رہا ہے کہ انہیں اس علاقے میں ہماری موجودگی پر پورا یقین ہے۔ صالح نے جواب دیا۔ تم نے کیسے چیکنگ کی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں قریب ہی ایک درخت پر ہم نے الیکٹرانک آئی فٹ کر رکھی ہے تاکہ بوقت ضرورت باہر کا جائزہ لیا جائے۔ اس کا ریسیونگ سیٹ نیچے تہہ خانے میں اور سالم وہاں موجود ہے۔ صالح نے کہا۔ آؤ مجھے دکھاؤ، میں ان کی پوزیشنیں چیک کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو وہیں روکنے کا اشارہ کر کے وہ صالح کے ساتھ چلتا ہوا ایک کمرے کے کونے میں سے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں پہنچ گیا جہاں جدید ترین الیکٹرانک آئی کی ریسیونگ مشین کے سامنے سالم موجود تھا۔ مشین کی سکرین روشن تھی اور اس پر بیرونی مناظر نظر آ رہے تھے۔ الیکٹرانک آئی اپنے مرکز میں آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی، اس لیے مناظر بھی اس کے گھومنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے تھے۔ عمران کافی دیر تک سکرین میں ان مناظر کو دیکھتا رہا۔ صالح کی بات درست تھی، وہ لوگ یہاں کی ایک ایک جھاڑی اور ایک ایک چپا زمین کو باقاعدہ چیک کر رہے تھے۔ یہ ٹام ہے شاید، جم مارکر کی جگہ سیکرٹ سروس کا نیا چیف، عمران نے ایک آدمی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا جس کے ساتھ ساتھ وہ ماریا چمٹی ہوئی نظر آ رہی تھی اور وہ میجر ہیری بھی اس بار ان کے ساتھ مدوانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہ گھٹے ہوئے جسم اور درمیانی قد کا نوجوان تھا، اس کے چہرے پر زخموں کے کئی مندمل نشانات نظر آ رہے تھے۔ سر کے بال چھوٹے مگر سیدھے کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر سختی اور صفاکی کے تاثرات فطری طور پر نمایاں تھے۔ بہرحال بحیثیت مجموعی ایک وجیح اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے جسم پر ڈارک بلو رنگ کا سوٹ تھا، بیلٹ کے ساتھ ایک ہولسٹر بھی نظر آ رہا تھا جس میں آٹومیٹک ریوالور کا دستہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں جھاڑیوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ان کی تعداد جیکی کے علاوہ 8 تھی اور وہ سب پھیل کر جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید قسم کی میزائل گنیں تھیں۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا اور صالح خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا بھی ہے اور سیکرٹ سروس پر کاری وار بھی کرنا ہے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کے پاس سے آ کر انہیں صورتحال کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن وہ کھلی جگہ پر ہیں اور یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ صفدر نے کہا، دوسرا ایک راستہ ہے لیکن وہ بلاک کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک بار شدید بارشوں میں وہ سرنگ بیٹھ گئی تھی۔ صالح نے جواب دیا۔ کتنی لمبی سرنگ ہے وہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تقریباً 1 کلومیٹر طویل ہے لیکن وہ راستے میں 2-3 جگہوں سے بیٹھی ہوئی ہے، صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آؤ دکھاؤ مجھے، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑنے ہی لگا تھا کہ یکلخت ایک خوفناک دھماکے سے وہ بے اختیار لڑکھڑا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے مسلسل خوفناک دھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی اس کمرے کی چھت ان پر آ پڑی۔ یہ سب کچھ تقریباً چشم زدن میں ہی ہو گیا۔ عمران نے اپنے طور پر اچھل کر دروازے سے باہر جانے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم معمولی سی حرکت ہی کر سکا۔ دوسرے لمحے اس کا ذہن تاریکی کے اتھاہ گڑھے میں اترتا چلا گیا۔ باس، سیکرٹ سروس کا ایک آدمی اونچے درخت پر دوربین لیے موجود ہے۔ اس نے یقیناً ان پاکیزیوں کو زرعی فارم سے نکل کر کہیں جاتے اور چھپتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میجر ڈار نے دوڑ کر کرنل ڈیوڈ کے قریب پہنچتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، کہاں موجود ہے؟ کیسے دیکھ لیا تم نے اسے؟ کرنل ڈیوڈ نے جو ایک جیپ کے ساتھ کھڑا تھا چونک کر پوچھا۔ میں نے دیکھا نہیں باس، بلکہ میجر ہیری اور ٹام کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اس کا پتہ چلا ہے۔ میجر ہیری کے لباس میں موجود مخصوص ڈکٹا فون کے ذریعے میجر ٹار نے جواب دیا۔ اوہ، کیا باتیں ہوئی ہیں، جلدی بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹام نے میجر ہیری سے کہا کہ رچرڈ دوربین لیے اونچے درخت پر موجود ہے، اس نے ضرور پاکیزیوں کو دیکھا ہوگا، جس پر ہیری نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور ساتھ ہی اس نے ٹام سے کہا کہ مسلح عرب یقیناً صالح کے مکان کے گرد پہنچ گئے ہوں گے، اس لیے ہم فارم سے نکل کر کھلے علاقے میں سے گزر کر ان درختوں کے جھنڈ تک جائیں گے اور کرنل ڈیوڈ پر یہی ظاہر کریں گے کہ ہم ناکام واپس جا رہے ہیں۔ میجر ٹار نے جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر یقیناً اس دوربین والے نے ہمارے متعلق ٹام کو اطلاع دی ہوگی۔ بہرحال اب ہمیں ان سے پہلے اس رچرڈ تک پہنچنا ہے تاکہ ان کے پہنچنے سے پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز اور غصیلے لہجے میں کہا، باس، اس سے بہتر یہ نہ ہوگا کہ ہم ان کی گھات میں رہیں اور انہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرنے دیں، پھر جیسے یہ لوگ انہیں ٹریس کر لیں ہم ان پر ٹوٹ پڑیں، اس طرح ہم آسانی سے ان پر شکار جھپٹ لیں گے اور ان کا خاتمہ بھی کر دیں گے، خاص طور پر اس جیکی کا جس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میجر ٹارڈ نے جان بوجھ کر جیکی کی بات کرتے ہوئے کہا، مگر کیسے؟ یہ لوگ کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، باس، ہم بظاہر جیپوں میں بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں اس حد تک جہاں تک اس ڈکٹا فون کی رینج ہے، اس کے ذریعے میجر ہیری اور ٹام کی باتیں ہم تک پہنچتی رہیں گی، اس طرح دور رہ کر بھی ہمیں ان کی ساری کارروائی کے بارے میں علم ہوتا رہے گا اور وہ اپنی طرف سے مطمئن بھی رہیں گے کہ وہ اکیلے ساری کارروائی کر رہے ہیں۔ جب وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیں گے تو ہم اور ہمارے ساتھی
عین موقع پر ان پر فائر کھول دیں گے، اس طرح وہ سنبھل بھی نہ سکیں گے اور ہمارا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ میجر ٹاڈ نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے بتاتے ہوئے کہا، گڈ، واقعی یہ اچھی تجویز ہے۔ تمہاری کھوپڑی میں یقیناً کسی لومڑی کا دماغ ہے جو تم ایسی چالیں سوچ لیتے ہو، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور میجر ٹاڈ مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ وہاں کافی دور درختوں کے ایک جھنڈ میں موجود تھے، رچرڈ ٹام اور ہیری کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت اس مخصوص ڈکٹا فون کی وجہ سے انہوں نے بخوبی سن لی تھی، اور رچرڈ نے واقعی دوربین کی مدد سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو زرعی فارم سے نکل کر شمال کی طرف جاتے ہوئے چیک کر لیا تھا، اور جب یہ لوگ اس کی دوربین کی رینج سے باہر ہونے لگے تھے تو رچرڈ اس درخت سے اتر کر دوڑتا ہوا کافی آگے موجود درختوں کے ایک اور جھنڈ میں پہنچ گیا، اور وہاں کے سب سے اونچے درخت پر چڑھ کر اس نے ایک بار پھر ان کو چیک کیا تھا، اور ان کے کہنے کے مطابق شمال کی طرف 2-3 کلومیٹر دور جھاڑیوں سے بھرے ایک وسیع میدان میں اچانک ان سب کو ایک ایک کر کے زمین کے اندر غائب ہوتے دیکھا تھا، اور ٹام اور میجر ہیری اب اپنے ساتھیوں سمیت اس میدان کی طرف ہی جا رہے تھے۔ اس میدان میں یقیناً فلسطینیوں کا کوئی خفیہ پناہ گاہ موجود ہوگی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یقیناً سر، رچرڈ کے مطابق ان کی 2 عورتیں بے ہوش تھیں اور انہوں نے انہیں کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اس لیے وہ کہیں دور اس حالت میں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ میجر ٹاڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن کہیں وہ پاکیشیائی انہیں مار کر جا کے رفتار کر کے آگے ہی نہ نکل جائیں اور ہم یہاں کھڑے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ کرنل ڈیوڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا، ہم اس میدان کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ میں جا کر چھپ جاتے ہیں جناب، اس کے بعد جس وقت بھی مناسب ہوگا ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ میجر ٹاڈ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو سمجھا دینا کہ جب تک میں حملے کا حکم نہ دوں انہوں نے فائر نہیں کھولنا، اور دوسری بات یہ کہ سمیت ان میں سے کوئی بھی بچ نہ نکلے، جیکی سمیت۔ ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، آپ کے حکم کی حرف بحرف تعمیل ہوگی جناب۔ میجر نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے سر ہلا دیا۔ پھر ان کی جیپیں ایک لمبا چکر کاٹ کر جب درختوں کے ایک جھنڈ میں جا کر رکی اور انہوں نے نیچے اتر کر باہر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تو انہوں نے ٹام، میجر ہیری اور اس کے ساتھیوں کو ایک وسیع میدان میں جھاڑیوں اور زمینی چٹانوں کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا، اور وہ واقعی بڑے ماہرانہ انداز میں اس پناہ گاہ کو تلاش کر رہے تھے جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ باس، میں نے اس جگہ کو تلاش کر لیا۔ اچانک میجر ٹاڈ کے ہاتھ میں موجود مخصوص ڈکٹا فون کی ریسیونگ سیٹ سے موجود میجر ہیری کی پرجوش مگر چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور میجر ٹاڈ کے ساتھ ساتھ کرنل ڈیوڈ بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ کہاں، کیسے؟ ٹام کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہاں سرخ رنگ کی جھاڑیوں کا ایک دائرہ موجود ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ دائرہ ان خفیہ پناہ گاہوں کی شناخت کے لیے خاص طور پر لگایا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میجر ہیری کی آواز سنائی دی، اور پھر انہوں نے ٹام اور میجر ہیری دونوں کو تیزی سے ایک طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں ایک جگہ رک کر زمین کو دیکھتے رہے۔ پھر ٹام تیزی سے مڑا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو کال کرنا شروع کر دی۔ کرنل ڈیوڈ نے اس وقت ہونٹ بھینچ لیے جب ٹام اور میجر ہیری کے ساتھ میزائل گنیں ہاتھوں میں لیے ایک دائرے کی صورت میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرے لمحے ان سب نے ٹام کے اشارے پر دائرے کے درمیانی جگہ پر خوفناک میزائلوں کی بارش کر دی۔ ڈکٹا فون کے ذریعے بھی اور ویسے بھی انہیں ان خوفناک میزائلوں کے خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فائرنگ رک گئی اور وہ لوگ ہتھیار اٹھائے درمیان میں بیٹھ جانے والی جگہ پر اس طرح نیچے اترنے لگے جیسے کسی ڈھلوان پر اتر رہے ہوں۔ جلدی کرو، اپنے ساتھیوں کو آپ ان کے گرد پھیلا دو، جیسے یہ نکلے ان پر فائر کھول دو، ایک بھی زندہ بچ کر نہ جائے، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور میجر ٹاڈ نے مڑ کر GP5 کی آدمیوں کو ہدایات دینی شروع کر دی۔ میجر ہیری اور اس کے ساتھیوں نے خوفناک میزائلوں کی مسلسل بارش کر کے اس پناہ گاہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اب وہ سب نیچے اتر کر ملبہ ہٹا کر اندر موجود لاشوں کو نکالنے کی سرتوڑ کوشش میں مصروف تھے۔ میزائلوں کی وجہ سے یہ پناہ گاہ ایک گہرے گڑھے کی صورت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور ٹام، جیکی اور میجر ہیری بھی نیچے اتر کر ایک طرف کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے۔ آخر کار سیکرٹ سروس کامیاب ہو ہی گئی، ٹام نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور میجر ہیری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جگہ سے ملبہ ہٹانے پر انہیں عمران اور اس کے سارے ساتھی ایک ہی جگہ سے مل گئے۔ یہ زندہ ہیں باس، بڑے اور موٹے شاطیر نے ان پر آڑ کر رکھی تھی، صرف مٹی گرنے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہیں۔ اچانک ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا، اور ٹام اور میجر ہیری دونوں چونک پڑے۔ انہیں گولیوں سے اڑا دو فوراً۔ میجر ہیری نے چیخ کر کہا، نہیں، اگر یہ زندہ ہے تو انہیں گرفتار کر لو، میں نے زندہ ہی صدر مملکت اور وزیر اعظم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ٹام نے چیخ کر کہا، باس، یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، اگر یہ ہوش میں آ گئے تو ہمارے لیے مصیبت پہنچ جائیں گے، انہیں فوراً گولیوں سے اڑا دے۔ میجر ہیری نے بے چین لہجے میں کہا، نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو،
इनके हाथ और पैर रस्सियों से अच्छी तरह बांध दो और इनकी नाक और मुंह में मौजूद मिट्टी निकाल कर इन्हें होश में ले आओ। जल्दी करो, टॉम ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा और सीक्रेट सर्विस के अफराद ने टॉम के हुक्म की तामील शुरू कर दी। मेजर हैरी होंठ पीछे खामोश खड़ा रह गया। टॉम, मेजर हैरी तजर्बाकार आदमी है, ये जो कुछ कह रहा है दुरुस्त कह रहा है। जैकी ने टॉम से मुखातब होकर कहा, नहीं, अब मैं इस कदर बुज़दिल भी नहीं हूँ कि बेहोश अफराद को गोलियों से उड़ा दूँ। टॉम ने गुस्सीले लहजे में कहा, बॉस, कम अज़ कम इस इमरान का तो खात्मा कर दें, ये दुनिया का शातिर तरीन आदमी है। मेजर हैरी ने एक बार फिर बात करते हुए कहा, मेजर हैरी, मैं अपना हुक्म तब्दील नहीं किया करता, और सुनो, आइंदा अगर तुमने इस तरह दोबारा बुज़दिली का मुजाहरा किया तो मैं तुम्हें अपने हाथ से गोली मार दूंगा। मुझे बुज़दिली से शदीद नफरत है, समझे? टॉम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और मेजर हैरी एक बार फिर बेबसी की कैफियत में होंठ चबाने में मसरूफ़ हो गया। फिर वो तेज़ी से मुड़ा और ऊपर को चढ़ने लगा। अब वो शायद वहाँ रुकना उसके बस में ना रहा था। वो GP5। दूसरे लम्हे उसकी चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और वो तेज़ से दौड़ता हुआ ढलवान से नीचे उतर आया। क्या मतलब? टॉम ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। कर्नल डेविड अपने आदमियों समेत इधर ही आ रहा है। मैंने GP5 की 3 जीपें दरख्तों से निकल कर आती हुई देखी हैं। वो इंतहाई मुश्तिल मजाज आदमी, अगर उसे रोका ना गया तो वो हम सबको गोलियों से भून डालेगा। मेजर हैरी ने तेज लहजे में कहा, उन्हें छोड़ो और ऊपर चलो। अगर ये लोग नज़दीक आए तो उन पर मिसाइल गनों के फायर खोल देना। टॉम ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा। उसके हाथ में ऑटोमेटिक रिवाल्वर था। मेजर हैरी और बाकी सब अफराद हथियार संभाले तेज से ऊपर चढ़ने लगे। फैल जाओ और झाड़ियों की आड़ ले लो। टॉम ने ऊपर पहुंचते ही चीख कर कहा। उसने दूर से GP5 की 3 जीपें तेजी से अपनी तरफ आती हुई देख ली थी, लेकिन अभी वो मिसाइल रेंज से काफ़ी फासले पर थी। इन जीपों पर मुसल्लह अफराद मौजूद थे। खबरदार कर्नल डेविड, वहीं रुक जाओ। मैं सीक्रेट सर्विस का चीफ तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वरना मैं मिसाइलों से तुम्हारे पर खचे उड़ा दूंगा। टॉम ने पूरी कुव्वत से चीखते हुए कहा, बॉस, आड़ ले लें। कर्नल डेविड का कोई पता नहीं किस वक्त फायर खोल दे, वो ऐसा ही आदमी है। मेजर हैरी ने बेचैन से लहजे में कहा, जीपों के सामने ज़मीन पर फायर करो। टॉम ने चीख कर कहा और दूसरे लम्हे बेखर कर आती हुई तीनों जीपों के सामने ज़मीन पर खौफनाक धमाके हुए और मट्टी का जैसे तूफान सा उड़ा। चंद लम्बा जब मट्टी बैठ गई तो उन्होंने देखा कि तीनों जीपें रुक चुकी थी। कर्नल डेविड, खबरदार, अब अगर तुम आगे बढ़े तो मिसाइल जीपों पर भी पड़ सकते हैं, टॉम ने चीखते हुए कहा। और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गए कि तीनों जीपें मुड़ी और आंधी और तूफान की तरह उड़ती हुई तेजी से वापस जाने लगी। बुज़दिल आदमी, दूसरों का मारा वो शिकार छीनना चाहता है। टॉम ने बड़े हकारत अमेज लहजे में कहा, ये रास्ते में दोबारा हमला करेगा बॉस, इसलिए बेहतर है कि आप ट्रांसमीटर पर हेलीकॉप्टर तलब कर लें। तेल अबीब यहाँ से बहुत दूर है और इस आदमी का कोई भरोसा नहीं कि पूरी GP5 को हम पर चढ़ा ले। मेजर हैरी ने कहा, ओह हाँ, तुम्हारा ये मशवरा अच्छा है। टॉम ने इस बात में सारे हिलाते हुए कहा और इसके साथ ही इसने अपनी जीपें वहाँ ले आने का हुक्म दिया ताकि इसमें मौजूद वो ट्रांसमीटर से कॉल करके हेडक्वार्टर से हेलीकॉप्टर तलब कर सके। और इसका हुक्म सुनते ही 3 आदमी तेजी से इस तरफ को दौड़ पड़े जिधर उनकी जीपें मौजूद थी। बाकी लोग नीचे उतरे और उन लोगों को ऊपर ले आए और इसके साथ साथ मजीद मलबा हटाकर भी चेक कर लिया जाए, हो सकता है मजीद कुछ लोग भी अंदर मौजूद हो। टॉम ने मुड़कर बाकी साथियों से कहा और वो तेजी से दौड़ते वापस नीचे गड्ढे में उतर गए। GP5 की जीपें अब नज़रों से गायब हो चुकी थी। आखिर ये लोग ऐन मौके पर कैसे पहुंच जाते हैं? इनके पास ऐसा कौन सा जरिया है जिसकी मदद से इन्हें हमारी कार्रवाई का बर वक्त पता लग जाता है? टॉम ने मुड़कर मेजर हैरी से मुखातब होकर कहा, मैंने कर्नल डेविड के साथ मेजर टाट को भी देखा है। वो लोमड़ी की तरह शातार दिमाग का आदमी है और साइंसी आलात का बेदरेग इस्तेमाल करता है। उसने कोई ऐसा इंतज़ाम किया होगा जिससे उन्हें हमारे मुतालिक मालूमात मिल रही हैं। मेजर हैरी ने होंठ चबाते हुए कहा, ओहो, कहीं उन्होंने हमारे किसी आदमी के लिबास में या जिस्म में कोई डिक्टाफोन ना छुपा रखा हो। अब मुझे अपने समेत सब की चेकिंग करनी होगी। टॉम ने कहा और मेजर हैरी ने सारे ला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान और उसके साथियों को बाहर लाकर ज़मीन पर लेटा दिया गया। उन सब के हाथ उनके कब में करके रस्सियों से बांधे गए थे। उनकी नाक और मुंह से मिट्टी निकल गई थी, लेकिन वो अभी तक बेहोश थे। टॉम गौर से ज़मीन पर पड़े हुए इमरान को देख रहा था, जो मिट्टी में दब जाने की वजह से भूत जैसा लग रहा था। खामखा इन लोगों को हवा बनाकर रखा हुआ था, आम से लोग हैं। टॉम ने हकारत भरे लहजे में कहा, बॉस, जिन्हें आप आम लोग कह रहे हैं ना, इन्होंने कई बार इसराइल को नीचा करके रख दिया है। ये तो न जाने किस तरह आपके काबू चढ़ गए। मेजर हैरी ने दबे दबे लहजे में कहा, मैं उन्हें 10 बार छोड़कर 10 बार गिरफ्तार कर सकता हूँ। मेरा नाम टॉम है, टॉम, मैं कर्नल डेविड नहीं हूँ। टॉम ने दोबारा हकारत भरे लहजे में कहा। मेजर हैरी की तरह कर्नल डेविड भी इन लोगों से बेपनाह खौफजदा रहता है, मगर मुझे ये देखकर बेहद मुसरत हो रही है।
टॉम कि तुम इंतहाई जीदार और बहादुर आदमी हो, मुझे तुम पर फख्र है। जैकी ने टॉम की बाजू से चिमटते बड़े लाड़ भरे लहजे में कहा। टॉम बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम देखना चाहती थी कि तुम्हारा शौहर सीक्रेट सर्विस को कहाँ ले जाएगा। टॉम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुसरत भरे लहजे में कहा और जैकी का चेहरा मुसरत से गुलनार हो गया। उसी लम्हे तीनों जीपें उनके करीब आकर रुक गई। डिक्टाफोन चेकर को मेरे वाली जीप की साइड सीट के नीचे से निकालो मेजर हैरी, मैं सबसे पहले चेकिंग करना चाहता हूँ। टॉम ने मेजर हैरी से मुखातिब होकर कहा और मेजर हैरी सारे लातों एक जीप की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हे बाद उसने चक्कर बाहर निकाला और फिर उसने टॉम के हुक्म पर बारी बारी हर आदमी की चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन चक्कर फिर भी खामोश रहा। क्या मतलब, फिर कैसे उन्हें पता चल जाता है? टॉम ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मेजर हैरी की भी तो चेकिंग होनी चाहिए, जैकी ने कहा। तो टॉम चौंक पड़ा। हाँ बिल्कुल, दिखाओ मुझे चेकर मेजर हैरी, टॉम ने कहा और मेजर हैरी ने इत्मीनान से चेकर टॉम की तरफ बढ़ा दिया। मगर दूसरे लम्हे जैसे ही टॉम ने चेकर का रुख मेजर हैरी की तरफ करके उसका बटन ऑन किया, चेकर से निकलने वाली मखसूस टी टी की आवाज़ सुनकर ना सिर्फ टॉम बल्कि खुद मेजर हैरी